بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ سوال جو آیا کہ جمعہ کے دن جو ریسیور کے ذریعے آواز گھروں کے اندر پہنچتی ہے تو عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر اس آواز کو سن سکتی ہیں۔ اس طرح بعض اوقات صرف عورتیں نہیں ہوتے، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی اپاہج ہے، کوئی بیمار ہے، جو کمزور ہے، بوڑھے ہیں، یعنی بہت ساری حالات ہو سکتی ہیں، بچے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جمعہ کے لیے نماز کے اندر مسجد کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر وہ جب آواز سن سکتے ہیں خطبہ، تو اب اس کا سوال یہ ہے کہ آیا اسی وقت ان کو وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں، یا اس کے بعد پڑھنی ضروری ہے، یا اس سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اکٹھے جماعت کے طور پر جمعہ ادا کریں۔ جماعت کے طور پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جماعت کی منیمم مقدار امام کے علاوہ 2 اور آدمی ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں امام کے علاوہ 3 اور آدمی ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ، جب آپ گھر پر ہیں تو آپ گھر پر پھر جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ اپنے گھر پر ہیں اور جماعت جمعہ کی ہو رہی ہے مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر، تو اب آپ کے اوپر عورت ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر اب جمعہ فرض نہیں ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے۔ اب اگلی بات کہ جب آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے تو پھر آپ کا خطبے کے ہونے نہ ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو ہی ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا اس وقت آپ اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ہم جمعہ کا دن ہے گھر پر بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جمعہ جو ہوتا ہے اور جمعہ کی جو اسپیشل رکعتیں ہیں وہ صرف اسی وقت پڑھی جاتی ہیں اگر آپ جماعت کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ گھر کے اندر جیسے اکثر مستورات پڑھتی ہیں تو اس وقت آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور جیسے عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز پہلی 4 سنت ہوتی ہیں، پھر 4 ظہر کے فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں، اور اگر کسی کو توفیق ہو تو 2 اور نفل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ظہر، یہ آپ اپنے یہاں ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے، اور جب آپ کے اوپر ظہر فرض ہے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو جیسے آپ عام دنوں کے اندر چاہے آپ ظہر کے ابتدائی وقت کے اندر پڑھیں، درمیانی وقت کے اندر پڑھیں، آخری وقت کے اندر پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے، خاصتاً وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ان کے لیے بہتر ہے کہ ابتدائی وقت کے اندر افضل الاعمال کے اندر فرمایا کہ الصلاۃ فی اول وقتہا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ افضل الاعمال کیا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ فی اول وقتہا، کہ نماز کو اپنی اول وقت کے اندر۔ تو علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں خاصتاً اپنے طور پر اکیلی نماز جب پڑھ رہی ہو تو اس وقت یہ بہتر ہے، اسپیشلی مستورات۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں ضرور عرض کرتے جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت جمعہ کا اصل خطبہ یعنی عربی والا خطبہ جب وہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کے احترام پھر آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اس کی اصل آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی اصل جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے، اس لیے، اور لائیو پہنچ رہی ہے، اس لیے آپ کو اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح لائیو آواز کے ذریعے اگر آپ سجدہ سہو سنیں تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ریکارڈڈ آواز ہو، سی ڈی، ٹیپ پلیئر، ریڈیو ریکارڈڈ آواز ہو، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کیونکہ لائیو آواز چاہے جتنی دور بھی ہو اور چاہے جس انداز کے اندر بھی آپ تک پہنچ سکے، اور علماء نے پہلے زمانے کے اندر لائیو آواز کی یہ ایکو کے ساتھ آواز کے اس کی مثال دی ہوئی تھی کہ اگر پہاڑوں کے اندر ہے اور ایکو ہو کر آپ کو آواز پہنچے تو آپ پر سجدہ سہو، کیونکہ وہ اصلی آواز ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لائیو آواز آپ کو پہنچ رہی ہے، یہ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو جمعہ کے خطبہ کے وہاں جو احکامات ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر بھی احکامات ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جبکہ امام وہ اپنے اصل جمعہ خطبہ کے لیے تیار ہو جاوے، یعنی نکل جاوے اور تیاری کر لے، اس کے بعد اب آپ کو کسی قسم کی نماز اور کسی قسم کی بات چیت
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام اپنا عربی کا جو خطبہ ہے وہ جب پڑھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے، عربی کا خطبہ دے رہا ہے، تو اس وقت اگر آپ کو گھر کے اندر بھی لائیو آواز آ رہی ہے تو آپ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہوگا۔ اگر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سن نہیں سکتے کسی کام کی وجہ سے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے، تو پھر اس کو آف کر دو۔ کیوں کہ وہ لائیو آواز آ رہی ہے، اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کا احترام ضروری ہے۔ جیسے قرآن کریم کا احترام ضروری ہے، یعنی اسی درجے پر نہیں، لیکن صرف مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کریم اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس کا سننا ضروری ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، گناہ ہے۔ تو اسی طرح خطبے کے دوران جب امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہے تو اس خطبہ کو سننا، دھیان کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من مس الحصى فقد لغا، جو کسی کنکری کو بھی اس طرح چھو لے اور ہٹا لے تو فرمایا اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی غلط کام کیا، فضول کام کیا۔ اصل میں پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ کارپیٹ وغیرہ قالینیں تو ہوتی نہیں تھی، تو جب امام خطبہ دیتا اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، زمین کے اوپر زمین ہوتی اور اس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے اور خطبہ سنتے، تو بعض اوقات زمین کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ ایسے حالات کے اندر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بعض اوقات عربستان کے اندر بھی گئے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس زمین کے اوپر بعض اوقات چھوٹی موٹی کنکریاں بھی ہوتی ہیں، تو انسان جب اس طرح بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو پاؤں کے اوپر بعض اوقات اس طرح لگ جاتی ہیں، اس کے اوپر پاؤں رکھو تو لگتی ہیں اور چوب بھی جاتی ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کنکری کو ذرا ہٹا دیتے ہیں، زمین صاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بعض اوقات کنکری سامنے ہوتی ہے تو خواہ مخواہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں امام کو، بیان کو سن بھی رہے ہیں، لیکن ادھر اس کنکری کے ساتھ ہلتے جلتے اس طرح ہلاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ہلائی کبھی ادھر ہلائی، جیسے بعض لوگ صوفے کے اوپر بیٹھ کر خواہ مخواہ کبھی اس کو اس طرح کیا کبھی اس کو اس طرح کیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ایک کو ہلایا اس طرح کیا کبھی اس طرح کیا، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں لیکن ویسے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں۔ اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، یہ بعض لوگوں کی وہ اوور ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو جمعے کا تو اس وقت اگر آپ کے سامنے کوئی کنکری وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے اس کنکری کو بھی مت ہلاؤ، یو مسٹ بی فوکسڈ، ادھر پوری اٹینشن، آل یور اٹینشن شوڈ بی ٹورڈز دا امام، وہ کیا باتیں کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے، اور آپ کے پورا دھیان، استمعوا، غور سے سنو اس کو۔ تو جب خطبہ کی یہ احکام ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام جب خطبے کے لیے نکلے اس کے بعد کسی قسم کی نماز، کسی قسم کی بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تمام احکامات جو جمعہ کے خطبہ کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور خطبے کو سن رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہی احکام ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تک آواز پہنچ رہی ہے، چاہے ایکو کے ذریعے پہنچے، چاہے وائروں کے ذریعے پہنچے، چاہے آن دی ایئر پہنچے۔ وائروں کے ذریعے مطلب لاؤڈ سپیکر، بعض اوقات انسان دوسرے کمرے کے اندر یا مسجد کے صحن کے اندر، یارڈ کے اندر، اوپر والے چھت کے اندر یا سیلر والے چھت کے اندر، تو وائروں کے ذریعے پہنچے یا آن دی ایئر پہنچے، یہ جو وائرلیس سسٹم لوگوں کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچتا ہے، تو جس انداز بھی پہنچے، لیکن اگر وہ لائیو ہو تو اس وقت آپ کو اس خطبے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے ذرا تفصیل سے اس پر بات کی، اس لیے کہ اس قسم کے مسائل پر عام طور پر موقع نہیں ملتا، یا سوال نہیں ہوتے، یا یہ کہ علماء اس کے اوپر پوری تفصیل بیان نہیں کرتے، اس لیے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو گھروں کے اندر ہیں، اب اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو گھروں کے اندر ہیں آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ جو اردو کا خطبہ ہے، اگر اردو کا جو بیان ہے انگلش کا وغیرہ، اگر اس کو سننے تو بہت اچھا، اگر نہیں سنا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو عربی کا خطبہ ہے چونکہ وہ جمعے کا حصہ ہے، اس کا سننا واجب ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس وقت آپ آرام سے خاموشی سے بیٹھیں ورنہ گناہ ہوگا، نہیں کر سکتے تو اپنے ریسیور کو بند کر دیں۔ اور رہا
یہ مسئلہ کہ جس وقت ہم نماز پڑھیں گے تو چونکہ آپ گھروں کے اندر پڑھ رہی ہیں اور آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہے، لہٰذا آپ کی مرضی کہ آپ وقت کی ابتدا کے اندر پڑھیں، درمیان میں پڑھیں یا وقت اخیر میں پڑھیں، یہ آپ کی سہولت کے لحاظ سے بہتر تو پھر بھی یہ ہے کہ وقت کے ابتدا کے اندر، اس وقت آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ابھی خطبہ ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ آپ کی انڈیویجول نماز ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جمعہ کا ثواب، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے تو ثواب کے لحاظ سے سب کو یہ ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمیوں کے اوپر جمعہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور صحیح روایت ہے ابو داؤد شریف کی، تو فرمایا عورت کے اوپر، اسی طرح جو غلام اور باندی ہے ان کے اوپر 2، تیسرا بچے کے اوپر، چھوٹا بچہ، اور تیسرا جو بیمار ہو، جو سخت بیمار ہو اور مسجد تک نہیں پہنچ سکتا یا کمزوری کی وجہ سے، بیمار کے اندر کمزوری بھی آ جاتی ہے، تو ان 4 کے اوپر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایکسکیوز کر دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں پڑھیں گے، پھر بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب دیں گے۔ تو آپ کے آخری سوال کا جواب کہ آیا ہمیں جمعہ کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ ایسے کرتے ہیں، اس کے اوپر تفصیل کے اوپر کافی دیر لگ گئی، لیکن بہت ساری کالیں آ گئی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کالیں اکٹھی بہت ساری ہو گئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک سجیشن بھی دینی ہے اور کوئی سوال بھی ہے۔ ہلو، ضرور، آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دروازہ ناک ہوتا ہے اور جو کرسچن لوگ ہیں جو وہ ایک باقاعدہ مشنری جو ان کے آرگنائزیشن ہے اس کے تھرو وہ باقاعدہ تبلیغ کرنے کے لیے آتے ہیں اور لیفلیٹ بھی لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اتنے عرصے سے میں بھی جہاں رہتی ہوں بہت زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح کا کوئی مشن نہیں لے کے جاتے کہ انڈیویجولی کسی کو ایڈریس کریں، اس کی پرابلمز کو اور اسلامی لحاظ سے اس کو گائیڈ کریں۔ تو اس طرح کی آرگنائزیشن کوئی ہم بھی قائم کریں جو کیونکہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہم لوگ اپنے اپنے گھر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اور بس ڈرائنگ روم کی سجاوٹ، ادھر سجاوٹ، مکان، اپنے بزنس، اتنے لوگ ہم مصروف ہیں کہ ہم دین کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو اس طرف بہت سخت توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ویری، آپ اس کو لے آئیں، ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی میں ایئر۔ مقصود بول رہا ہوں بیرپور سے۔ ٹھیک ہے بھائی مقصود، جی بات کریں۔ جی اچھا، میں پوچھنا تھا ایک مسئلہ۔ جی پوچھو۔ جب پڑھتے ہم پاکستان جاتے ہیں یہاں سے، جی تو نماز کیسے پڑھنی پڑے گی؟ اب یہاں سے جب پاکستان جاتے ہیں جی کیونکہ ہمارا گھر پاکستان میں بھی ہے اور گھر ادھر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے کریں گے ہم لوگ؟ ٹھیک ہے، یہاں تو مقام یہاں کے یا وہاں پر مقام ہوں گے، دونوں جگہ جاتا ہے نا۔ جی تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کیسے پڑھنی پڑے گی یا کہ نماز پوری پڑھنی پڑے گی ایسے؟ اچھا سوال کیا آپ نے بھائی مقصود، آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اس سوال کا جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلو اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آن دی ایئر ہیں۔ اب ایسے کریں، وہ جو ٹی وی ہے اس کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ وہاں تھوڑا سا ڈیلے سسٹم آتے، وہ 3-4 سیکنڈ کے بعد۔ میری کال ہے، میری ہے؟ جی آپ کی کال ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ تیمم پاک مٹی سے ہونا چاہیے، ہوتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ زمین کے ساتھ کوئی ملنے جلنے والی جو چیز ہے، یعنی پتھر ہو گیا، پتھریلی مٹی ہوگی یا اینٹ ہوگی، کیا اس پر بھی تیمم جائز ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنتے رہیں اور ضرور میں اس کے اوپر بات چیت کروں گا۔ اور پلیز دعا میں مجھے یاد رکھنا میری صحت کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور باقی جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मैंने आपसे पूछा था कि आजकल ये भी जुमे की नमाज के बारे में बात हो रही थी कि तकरीबन हर मस्जिद में औरतों के लिए अलहदा से आजकल जगह बनी होती है, जी और उसमें ये होता है कि क्या औरतों को फिर वहाँ जाके नमाज वगैरह पढ़नी जायज़ है, पढ़े या ना पढ़े। और फिर दूसरा एक और भी आजकल ये देखा है कि जब नमाज जनाजा हो रही होती है तो कहा जाता है कि अगर कोई औरतें नमाज जनाजा पढ़ना चाहती हैं तो वो भी पढ़ लें। तो ठीक ये अलाउड है, या इसमें गुनाह और सवाब का कितना कि कुछ मत के पूछा चाहती हूँ, आपने कर ठीक एक्सप्लेन कर देगा। ठीक इंशाल्लाह, आप सुनते रहिए और ज़रूर इसके ऊपर बात अर्ज़ करेंगे। ऐसे करते हैं, एक और आखिरी कॉल ले लेते हैं क्यों वक्त थोड़ा है, और इनके अलावा बाकी जितनी भी कॉलें हैं उनसे मैं फ़िलहाल माज़रत करूँगा। यू कैन कमेंट टुमारो इंशाल्लाह। आखिरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो मेरे ख्याल में बिज़ी हैं, छोड़ दो उनको। अच्छा, सवाल ये हुआ था, मेरे ख्याल में ड्रॉप कर दो इनके कॉल को। अच्छा बस ठीक है। आपने ये कहा कि ये जो मिशनरीज़ होती हैं ये बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर जाते हैं, नॉक करते हैं, क्रिश्चियंस हो, जेहोवा's विटनेस हो, यानी बहुत सारे और भी मज़ाहिब के हैं। तो आपने ये पूछा कि मुसलमान इस तरह क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब ये है कि मुसलमान करते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। और तादाद के अंदर हमारे जो जमात तबलीग के जो साथी हैं, जब वो गश्त के ऊपर जाते हैं तो वो यही करते हैं कि अपने महल्ले के अंदर एक होता है अपनी लोकल गश्त और एक होते हैं बाहर वाले महल्ले की गश्त। गश्त का मतलब वो गश्त करते हैं, दे गो राउंड टू द डिफरेंट पीपल्स हाउसेस, और हर एक घर के अंदर जाकर वो नॉक करते हैं और जो घर वाले हैं उनको याद दहानी कराते हैं कि देखो आओ मस्जिद नमाज के लिए, और नमाज के बाद जो है दीन की, ईमान की थोड़ी सी बातचीत होगी और आप उसके अंदर हिस्सा लें, अपने ईमान को ताज़ा करें। और रहा ये मसला कि ये आया सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों के लिए, तो जमात तबलीग जो है ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए। ये कोई नया कोई फ़िरका विरका नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास जाकर उनको दावत देते थे, तो ये उसी की इत्तिबा के अंदर, तो ये मर्दों के लिए मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जिस अंदाज़ के अंदर और जिस कसरत के साथ हमें करना चाहिए उस कसरत के साथ हम नहीं कर रहे। लोग अपना वक़्त, अपना माल, अपनी जान दे रहे हैं अपने मज़हब को, अपने फ़ेथ को फैलाने के लिए। और हम मुसलमान जो हैं बड़ी कमज़ोरी हमारी ये है कि हमने अपने बारे में ही सिर्फ सोचा है, बाकी जो महल्ले वाले हैं या बाकी जो इलाके वाले हैं उनके बारे में नहीं सोचा हुआ है। उस्ताद मोहतरम एक अंदाज़ के अंदर फरमाते थे कि भाई कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पूछे कि मैंने तुम्हें सबसे बड़ी जो नेमत दी थी, यानी ईमान से बड़ी नेमत कायनात के अंदर कोई नहीं है, तो फरमाया मैंने जो सबसे बड़ी नेमत तुम्हें दी थी और तुम्हारे पास थी, तुमने अपने पड़ोसियों के साथ कितना उसको शेयर किया है। This is the most valuable gift that you have from Allah, the valuable gift of Iman. How many times have you shared it with your neighbors, or for those people who have not got Iman? तो ये कल क़यामत के दिन हमें सवाल ज़रूर होने वाला है, तो आपने लोगों को दावत दी थी या नहीं। तो इसलिए भाई आपकी बात कि वाकई हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने जो रिश्तेदार हैं, जो जान पहचान वाले हैं, जो मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन सब तक हम कोशिश करें प्यार मोहब्बत के अंदाज़ में, हिकमत के अंदाज़ में। ज़रूरी नहीं है उसको ये कहो कि आप मुसलमान हो जाओ, या उसको कहो अगर मुसलमान है तो भाई आप नमाज ही शुरू कर दो। नहीं, हिकमत का एक ख़ास अंदाज़ होता है, और मर्दों के लिए भी औरतों के लिए। तो जमात के साथ ही हमें बार बार इसी बात की तरफ कि हम इधर आवें, मस्जिद वाला माहौल अपने घर के अंदर भी बनावें, मस्जिद के अंदर भी बनावें, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी है अपनी ज़िंदगी बना लें, और फिर ज़िंदगी बनाकर दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचा लें। एक एक घर के ऊपर जाकर दस्तक देकर उनको दीन की तरफ, दीन पर अमल करने की तरफ हम बुलाते रहें। उसके बाद आपने ये कहा कि अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान जा रहा हूँ तो आया मुझे कसर करनी है या पूरी नमाज पढ़नी है। तो चूँकि पाकिस्तान हज़ारों मील का फ़ासला है, तो जब आप अपने इलाके से निकल जाएँ, यानी ब्रैडफोर्ड के हदूद से निकल जाएँ, तो पूरे रास्ते के अंदर आपको कसर की नमाज़ करनी होगी। हर 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात ही पढ़नी होगी। और फिर जब आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो अगर वहाँ आप 15 दिन या उससे कम रह रहे हैं
تب تو آپ کو قصر کرنی ہوگی، لیکن اگر آپ 15 دن سے زیادہ 2 ہفتے سے زیادہ رہ رہے ہیں تب آپ کو وہاں پورے مکمل پڑھنی ہوگی۔ اور پھر آپ نے دوسرا سوال کیا تھا تیمم کے بارے میں اور عورتوں کے لیے جمعہ کے بارے میں۔ ایسے کرتے ہیں، لمبا سوال ہے، وقت صرف 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس کو کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ آن دی ایئر آ کر یہ سوالیں کل پوچھ لیں اور تفصیل سے ان دونوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ ایسے کرتے ہیں، وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، آج کے لیے دعا کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔